مقدس انسان تھا۔ وہ روزانہ اپنے بھگوان کی پوجا کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اخلاقی اور جسمانی لحاظ سے صحت مند تھا۔ بیربل ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف انسان کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ بعض بات ہمیں ضرور برا محسوس ہوتا ہے، مگر وہ اصل میں برا نہیں۔ بعض بات اس کی رحمتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا دکھ دیتا ہے مگر تم بڑے دکھ سے بچ سکو۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک درباری بیربل کی حمد و ثنا کی گفتگو کو برداشت نہ کر تو اس شخص نے بیربل سے کہا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا۔ گزشتہ رات میں اپنے جانوروں کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا کہ ذاتی طور پر میری چھوٹی انگلی کٹ۔ کیا تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھا کیا ہے؟ بیربل نے کہا کہ میرا ایسا ہی، کیونکہ جو کچھ بھی خدا تعالیٰ کرتا ہے وہ صرف انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے۔ وہ درباری بیربل کی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بھلائی کو ثابت کرنے کی کوشش پر بہت ناراض، جو کہ اس کے لیے بڑا ہی دردناک، کیونکہ اس شخص کی انگلی کٹ گئی تھی۔ مگر پھر بھی بیربل نے کہا کہ خدا تعالیٰ بہت بڑا عظمت والا۔ اس شخص کے علاوہ دیگر درباریوں نے بھی اس ناراض درباری کے دلائل کی حمایت۔ اکبر نے کہا کہ بیربل ہم مطمئن نہیں، مجھے خدا پر اعتماد ہے، مگر میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کی ہر وقت حمد و ثنا کرنے کی کیا ضرورت، جبکہ اس نے ایک شخص کو نقصان پہنچایا۔ میرے خیال کے مطابق اس حالت میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کرنی۔ بیربل مسکرایا اور کہا کہ عالی جا تھوڑا انتظار فرمائیے اور مشاہدہ فرمائیے۔ 3 مہینے گزر گئے کہ ایک دن جس درباری کی انگلی کٹ گئی وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا، اور جب وہ ہرن کا تعاقب کر رہا تھا تو وہ اپنے دوستوں سے جدا ہو گیا، یعنی بچھڑ گیا۔ تو اچانک ایک قبیلے کے لوگوں نے اس کا محاصرہ کر دیا، اور وہ قبائل انسانی قربانی پر یقین رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس درباری کو گرفتار کر لیا اور اس کو اپنی قربان گاہ پر قربانی کرنے کے لیے لے گئے۔ اس شخص کو قربان کرنے سے پہلے پادری نے اس کے ہاتھوں کا معائنہ کیا اور اس میں سے ایک انگلی کم تھی۔ اس قبیلے کے مندر کے پادری یعنی پجاری نے کہا کہ اگر اس شخص کو 9 انگلیوں کے ساتھ قربان کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے عوام کے لیے باعث زوال یا نقصان۔ ہمارا دیوتا اس نامکمل آدمی کی قربانی سے خوش، ہمیں بیماریوں، سیلابوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا، اس لیے اس ادھورے آدمی کو چھوڑ دو، یعنی قربان نہ کرو۔ لہٰذا اس درباری کو آزاد کر دیا اور وہ جلدی ہی گال پہنچ گیا، اور اگلے دن وہ دربار میں بیربل کے پاس آیا اور اس نے آ کر رونا شروع کر دیا۔ جب اکبر دربار کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ درباری بیربل کے سامنے رو رہا ہے۔ شہنشاہ نے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ کیا بیتا؟ درباری نے اپنی پوری داستان کہہ سنائی۔ اب مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اگر میری انگلی اچانک نہ کٹی ہوتی تو مجھے قربان یعنی ذبح کر دیا جانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں رو رہا ہوں، میرے خوشی کے آنسو ہیں، کیونکہ میں خوش ہوں کہ میں اب زندہ ہوں۔ میری بیربل پر اس کے خدا پر اعتقاد کے بارے میں تنقید غلط تھی۔ اکبر نے مسکرا کر درباری کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ بھی خاموشی سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی خوش تھے کہ بیربل کی طرح کا اس کے دربار میں آدمی تھا۔ تو ناظرین، اس پہلی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی رنج یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں ہمیں ناشکری نہیں کرنی، تو ہمیں برا محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پہلی کہانی آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے مجھے لازمی آگاہ کریں، اور دوسری مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل محسن بلاگ کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، میری اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے۔ والسلام۔